سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ صبح سے خان صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی خان صاحب نے بتایا کہ بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ فرینکفورٹ کے علاقے میں پیش آیا۔ خان صاحب پوچھتے ہیں کیا تفصیلات ہے؟ خان صاحب کیا معاملہ ہے یہ؟ کل رات کو دو بچوں میں بچے آپ کو پتہ ہے رات کو نکلتے ہی تو کل رات ایک کار کا حادثہ ہوا ہے۔ تو اس کے اندر دو بچے جو تھے وہ دو پاکستانی تھے، 5 کلاس فیلو تھے، آپس میں جو نکلے ہیں رات کو۔ تو 10 بجے یہ حادثہ ہوا ہے۔ 8 بجے جو ان کے والدین کے 8 بجے وہ گھر سے گئے تھے، تو 10 بجے شاید وہ ان کی گاڑی کی یا تو پرانی گاڑی تھی، تو یا تو اس کے بریک فیل ہو گئے یا وہ برق بریک لگا نہیں سکے۔ بہرحال وہ گاڑی جو ہے وہ اچھل کے دریا میں جا گری ہے۔ آپ کو پتا فرینکفرٹ مائن جو فرینکفرٹ کے دریا میں سے دریا گزرتا ہے، اس میں تو وہ پھر بھال کسی نے دیکھا گاڑی کے رہتے، انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، پولیس کے آتے تک کافی ٹائم جو تھا وہ گزر گیا تھا۔ تو وہ 5 لڑکے تھے جن میں سے 5 زہر شدید زخمی ہو گئے تھے، اور ان میں سے ایک بچہ جو ہے 18 سال اس کی عمر ہے، وہ آج صبح جو ہے بات ہوگی، مطلب پولیس سے کنفرم کر دیا اس سے بات ہو ڈاکٹر نے ہاسپٹل نے، اور دوسرا جو ہے وہ زخمی ہے۔ زخمی جو سارے ہی ہیں لیکن بہرحال پاکستانی جو ہے وہ 2 تھے، 3 دوسرے کلاس تھے۔ تو یہ حادثہ جو پیش آیا تھا، بہرحال جو پریس میں اب رپورٹ شائع ہوئی آج صبح کے پریس کے اندر، وہ یہی ہے کہ وہ گاڑی جو ہے وہ 8 میٹر نیچے تک چلی گئی تھی، اور اس کو پولیس کو ڈھونڈنے میں کافی وقت لگا۔ پھر باقاعدہ ڈونر جو ہے اس نے گاڑی جو ہے وہ تلاش کر کے دی ان کو فروغ کی وجہ سے، اور پھر جو ہے وہ پولیس نے وہ گاڑی جو باہر نکالی، اور وہ کاٹ کی گاڑی نکالی تو اس کے اندر 2 بچے جو شدید زخمی ہو گئے تھے۔ تو بہرحال یہ حادثہ پیش آیا، تو کیونکہ وہ میرے حلقے کے تھے تو فیملی، اس لیے میں صبح سے اس کے ساتھ موجود ہے، تو جو آپ جس وقت فون کرتے ہیں اس وقت میں اس وقت نہیں کر سکا۔ سر کیا عمر بچے کی جس کی وفات ہوئی ہے؟ دونوں کے 18 سال عمر تھی، مطلب سارے بچے 18 سال کے تھے، کی ایج کے تھے، تو جو جس کی وفات ہو گئی ہے اس وہ 18 سال عمر بیچارے کی۔ تو یہ بتائیے خان صاحب کہ جو اس طرح کے حادثات ہیں، اس سے پہلے بھی ہمارے پاکستانی کئی اسی طرح میرا خیال ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ایسے حادثات میں اپنی جان گنوا بیٹھے۔ پچھلے دنوں کی جوان لڑکی وہ بھی اسی طرح حادثے میں جان سے چلی گئی تھی۔ یہ جب لڑکے اکٹھے ہوتے ہیں وہاں بھی تھوڑا مسئلہ بنتا ہے کہ آپس میں پھر اس چیز کی احتیاط نہیں کرتے کہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اور 18 سال کی عمر بھی بڑی کم ہے، تجربہ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں خان صاحب؟ دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے تو میں شاید نہیں ہوں، نہ اس کے بارے میں کوئی ایسی رپورٹ اخبار میں شائع ہوئی ہے جو میں اس کو تبصرہ کر سکوں، لیکن بہرحال یہ ینگ ایج کے اندر بچے نکلتے ہی ہیں، جتنی بھی احتیاط کی جائے وہ تھوڑی ہے اس معاملے میں۔ تو لیکن یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ بندہ احتیاط ذرا کم ہی کرتا ہے، اس سے ایسے حادثات پیش ہو جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً ایسی خبریں سننے کو، سال میں 2-3 خبریں ایسی سننے کو مل جاتی ہیں جو بہرحال انتہائی قابل افسوس ہوتی ہیں، اور جو ماں باپ پہ گزرتی ہے یا بہن بھائیوں کو گزرتی ہے یا خاندان کے افراد پہ گزرتی ہے یا معاشرے کے افراد جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ روز ملتے ہیں، ان حادثات کو سہنا پڑتا ہے ان کو۔ بہرحال ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے حادثات نہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جو دعائقین ہیں ان کو صبر دے، صبر کی طاقت دے، اور جو بچے اب زخمی ہیں ان کو بھائی اللہ تعالیٰ موجودہ شفا عطا کرے اور درست ہو جائے۔ آمین۔ اچھا چلتے ہیں ذرا انٹرنیشنل حالات کی طرف۔ خان صاحب کیا اپڈیٹ ہے؟ ایرانی وزیر خارجہ تو شاید پاکستان اس وقت پہنچ چکے ہیں، امریکہ سے بھی آ رہا ہے کہ نہیں؟ امریکہ والے آج پہنچ رہے ہیں، اور ایرانی جو وزیر خارجہ ان سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں قاسم منیر صاحب کے ساتھ۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ اس ملاقات کے اندر کوئی سیاسی لیڈر یا حکومتی نمائندہ جسے کہنا چاہیے اصل حکومتی نمائندہ وہ شامل نہیں ہوا۔ قاسم منیر صاحب کے ساتھ
جو آصم ملک صاحب ہیں ان کے قومی سلامتی کے مشیر، جو حکومت میں قومی سلامتی کے مشیر ہے، ویسے تو وہ سربراہ ہیں ISI کے، وہ شامل ہوئے ہیں، اور فوج کی سول حکومت میں نمائندگی جو کرتے ہیں اپنے محسن نقوی صاحب، وہ شامل ہوئے ہیں۔ وہ نہ پیپلز پارٹی کے ہیں نہ نون لیگ کے ہیں، وہ فوج کے نمائندہ ہیں جو حکومت کو دیے ہوئے انہوں نے، اور ان کے ساتھ ایک میجر جنرل حاضر میجر جنرل جو ہے وہ بھی وزارت داخلہ کے اندر اپوائنٹ ہے، اس کو جو پتہ لگا۔ تو اس لحاظ سے تو یہ میٹنگ جو تھی پاکستان کی جو فوجی کمانڈ ہے ان کے اور ان کے درمیان تھی، ایران کے وزیر خارجہ کے درمیان۔ آج توقع ہے کہ بھئی ایرانی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوگی، شہباز شریف صاحب سے، جس کے اندر اپنے ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے وہ بھی شامل ہوں گے۔ تو تب جو کچھ آصم ملک صاحب ایجنڈا دے کر آئے تھے اس کو ڈسکس کرنے کے بعد ایران کی حکومت کا جواب لے کر ایران کے وزیر خارجہ یہاں آئے ہیں، جو انہوں نے اس میں بظاہر ہی پتہ لگتا ہے کچھ رد و بدل کیا ہے، 100% ان کو اس کو قبول نہیں کیا ہوا، تو وہ جو کچھ اس کا رد و بدل لے کر وہ آئے ہیں اس کو ڈائریکٹ امریکہ سے گفتگو نہیں کرے گا ایران، بلکہ پاکستان کے تھرو یا آصم منیر صاحب کے تھرو جو ہے وہ دوبارہ جو امریکن ڈیلیگیشن آج پہنچ رہا ہے اس کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا۔ اور کہا تو یہی جا رہا ہے کہ جہاں تک باتوں کو پر اتفاق ہو گیا ہے، تو ایران کی پالیسی یہ ہے کہ بھئی کہیں سے یہ شو نہ ہو کہ بھئی ایران امریکہ کے آگے جھک گیا ہے، تو اس لیے اس کو سوالت دی جا رہی ہے، ہر معاملے کو پوری طرح بھگالا جا رہا ہے، A to Z چیک کرنے کے بعد پھر ایرانی جو ہے وہ اس کا اپنی رائے دیتے ہیں اس معاملے کے اندر۔ ایک قسم کی امریکہ کو جسے کہنا چاہیے مجبور جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اور وہ بھی کیونکہ شکایت بھی ہوئے ہیں کہ ہم نہ تو ایٹمی ہتھیار استعمال کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے اس وقت، تو اس معاہدے تک پہنچنے کے لیے امریکہ کو تھوڑا سا سیاسی طور پر دباؤ کا شکار کرنا چاہتا ہے ایران۔ خزاں امریکہ کی طرف سے کون آ رہا ہے؟ وہی جو ان کے بشیر ہیں وٹکو فچانا اور ان کے داماد جو ہے ٹرمپ کے۔ ٹرمپ صاحب کے۔ جی خزاں یہ بتائیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے بعد بھی اپوائنٹمنٹ دوبارہ کرنی پڑے، اس میں بھی کوئی مکمل کامیابی نہ ہو؟ لازمی بات ہے، ان کے پاس دیکھیں دونوں طرف جو ہے وہ ایک سٹیپ کم پہ لوگ ہیں، تو باہر یہ کسی نہ کسی معاہدے کو شکل دیں گے، اور اس کو سائن کرنے کے لیے لازمی بات ہے کہ یا نائب امریکہ کے نائب صدر آئیں گے یا دونوں طرف کے ایران کے اور امریکہ کے صدران ہیں ان کو مدعو کیا جائے گا۔ یہ تو سب ابھی تک کیونکہ ڈرافٹ فائنل نہیں ہو رہا، تو اس کو بنانے کے لیے یہ نکلے ذریعے ملاقاتیں جب ہو رہی۔ ہاں صاحب یہ بتائیے اس وقت جو تازہ صورتحال ہے ویسے وہاں پہ امن ہے یا کوئی حملے بھی ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے اوپر؟ ایسا کوئی بڑا حملہ تو نہیں سننے میں آ رہا جس جو کسی نوٹس کے اندر آئے، جی یہ ہے کہ جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے، امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے 34 جہاز جو ہیں وہ ناکہ بندی کے روکے ہیں وجہ سے یہاں سے، لیکن جو یہ جہازوں کو ٹریک کرنے والے ہیں بحری جہازوں کو بتانے میں وہ یہ کہتا ہے کہ 10 جہاز نکلنے میں کامیاب بھی ہو گئے امریکہ سے، جو کہ امریکہ نہیں مانتا، یا اس میں امریکہ کی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں آیا، لیکن ٹریک کرنے والا ادارہ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ 10 جہاز جو ہے وہ اس ناکہ بندی کے باوجود وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انگلینڈ میں بھی ایک آواز اٹھی ہے کہ کچھ تنظیمیں ہیں ایران کی، ان کے اوپر پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ سوال یہ کہ یہ آوازیں اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ آیا سیاسی لوگ ہیں جو خود تنظیمیں ہیں، مخالف تنظیمیں جو ایک دوسرے کی ہوتی ہیں؟ تو ایران تو بہرحال ابھی تک جو برطانیہ کی پالیسی ہے وہ تو فرانس کے ساتھ مل کر ہی یا یورپی یونین کے ساتھ مل کر اس معاملے میں ایران اور امریکہ کی وار ہے، یہ صحیح کی وار ہے، اس میں برطانیہ یورپی یونین کا ہی ساتھ دے رہا ہے۔ ہاں سر یہ جو ملاقات ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے کہ
जो समुद्री नाका बंदी उसे तो ओपन किया जाए, कोई इस तरह के हालात देखो इस जो माहौल बन गया वो उससे तो यही नजर आता है कि भाई अब आहिस्ता आहिस्ता ये बातें खुलेंगी और मतलब एग्रीमेंट की तरफ ये लोग जाएंगे, लेकिन एक हम नहीं जाना चाहते, स्टेप बाय स्टेप जो है उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो जितना वक्त गुजर रहा है उतना अमेरिका की पोजीशन कमजोर हो रही है। कल जर्मन वजीर जो है चांसलर, उसने भी तकरीर जो की है उसके अंदर उसने कहा कि भाई ये अमेरिका ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई है इसको बहुत अरसा गुजर गया, अब इनको खत्म होना चाहिए। अब इस किस्म की आवाजें भी उठनी शुरू हो गई हैं, तो ये अमेरिका की मर्जी के खिलाफ आवाजें हैं। अमेरिकन पॉलिसी से हट के ये आवाज, इस किस्म की आवाजें जो बुलंद हो रही है, इससे इन बातों से अमेरिका की पोजीशन कमजोर हो रही है। अमेरिका तो चाहता है कि जितनी जल्दी हो ये मुआहदा हो जाए। इसमें जो देर लग रही है वो ईरान की पॉलिसी है, जिसकी वजह से वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। हाँ साहब, इसराइल के वजीर आजम का तल्लक ये खबर चल रही है कि उसे कोई बीमारी लाक, क्या कोई अपडेट आपके पास? लेकिन ये तो सोशल मीडिया की ऐसी खबरें निकलती रहती हैं, डायरेक्ट ऐसी कोई बड़ी खबर मतलब कंफर्म जराए जो या न्यूज एजेंसियां बड़ी बड़ी जो 100% दुरुस्त खबरें देती हैं उनकी तरफ से ऐसी कोई खबर आई नहीं। लेकिन वैसे इसराइल की पोजीशन जो है वो काफी कमजोर हुई हुई है, और जो लेबनान का माहदा है उसमें भी जो ईरान की जो इसराइल ने पॉलिसी रखी हुई थी उससे हटकर उसको माहदा करना पड़ा। बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा जी, ये थे इरफान अहमद खान साहब, और इसमें जो शुरू में उन्होंने अफसोसनाक वाकया बताया, माँ बाप पे क्या गुजरती है, 18 साल का बच्चा जान की बाजी हार गया, बाकी जख्मी पड़े हुए। तो गाड़ी है या कुछ भी है, यंग खून ऐसा होता है, आप कहते भी नहीं जो मर्जी समझाते हैं, लेकिन ये बच्चे, उम्र ऐसी होती है। इन बच्चों की बात नहीं कर रहा, वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए। माँ बाप के लिए कितना दुख और सदमा होता है। ये 2 पाकिस्तानी बच्चे हैं, और खान साहब ने जिस तरह बताया ये इनके हल्के का। तो अभी जो भी अपडेट हुई दूसरे बच्चों के बारे में वो भी आपको बताते रहेंगे। हमारे जो लोग कॉमर्स करते हैं उसमें अगर किसी के पास मज़ीद मालूमात हो तो वो ज़रूर लिखें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और भी